تقریروں سے. وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ اے مراد الامر، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف. امر کی مراد خاص ہے، اور مراد سے مراد وجوب ہے. خیال کرنا، مراد سے مراد وجوب. امر کی مراد یعنی وجوب یہ خاص ہے بصیغۃ، ایسے صیغے کے ساتھ، لازمۃ للمراد، جو اس صیغے کے مراد کے لیے لازم ہے، یعنی وجوب کے لیے لازم ہے. بصیغۃ لازمۃ اے لازمۃ للمراد، اور مراد سے مراد وجوب. ماتن نے یہ متن ذکر کر کے اختصاص جانبین سے ثابت کی ہے، اور ان مذاہب پر رد کر رہے جو کہتے ہیں کہ امر وجوب میں، اباحت میں اور ندب میں اشتراک ہے. امر کا معنی، امر جیسے وجوب پر دلالت کرتا ہے، اباحت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور ندب پر بھی دلالت کرتا ہے. تو اس متن سے ماتن ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو امر میں اشتراک کے قائل ہیں، امر میں اشتراک کے قائل ہیں، ان پر رد کر رہے ہیں. اور ترادف کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ جو لوگ وجوب میں ترادف کے قائل ہیں کہ وجوب صرف امر سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ فعل نبی سے بھی وجوب ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے، وجوب فعل نبی سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو وجوب ثابت کرنے میں امر اور فعل دونوں برابر ہیں، دونوں میں ترادف ہے. اس لیے مصنف اس عبارت سے ترادف کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں اور اشتراک کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں، اشتراک کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں دو تقریریں کی ہے. پہلی تقریر کے مطابق دیکھو، وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ، با آ گئی. اختص یختص کے بعد کیا آ گئی؟ با آ گئی. اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ با جس پر داخل ہو وہ مختص بھی ہوتا ہے. لیکن شارح پہلے تقریر شارح جو کی ہے وہ خلاف قاعدہ کی ہے. شارح کہتے ہیں کہ جس پر با داخل ہے خلاف قاعدہ یہ مختص ہے، اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ مراد وہ بن رہی ہے، وہ ہے مختص بھی. وہ کیا ہے؟ تو امر کی مراد وجوب بھی ہے بعض لوگوں کے ہاں، اور اباحت بھی ہے اور ندب بھی ہے. وجوب، اباحت اور ندب امر تینوں کے لیے آتی ہے. ان میں اشتراک ہے. ان میں کیا ہے؟ اشتراک ہے. اور یہ ہو گیا مراد. اور بصیغۃ لازمہ، امر کی مراد یعنی وجوب وہ ایسے صیغے کے ساتھ خاص ہے جو صیغہ لازم ہے، اور صیغے سے مراد صیغہ امر ہے. صیغہ امر جیسے کہ اضرب، مثال کے طور پر. اور فعل النبی علیہ السلام، فعل النبی، ان میں ترادف ہے. ان میں کیا ہے؟ وجوب جیسے اضرب سے امر سے ثابت ہوتا ہے، امر. اسی طرح فعل النبی سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اس سے مراد ترادف ہے. شارح دیکھو ان میں سے اس عبارت سے ان کے درمیان میں اختصاص جانبین سے ثابت کریں گے. دیکھو پہلے تقریر کی ہے کہ یہ با خلاف قاعدہ داخل ہے، لہذا صیغے پر بصیغۃ، اس پر با داخل ہے، لہذا یہ صیغہ کیا ہو گیا؟ مختص. اور یہ کیا بن گیا؟ مراد مختص بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مختص سوائے مختص بھی کے کہیں نہیں، اور مختص میں مختص بھی کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے. دیکھو جب امر یہ مختص ہو گیا معلوم ہوا، اور یہ مختص بھی ہے وجوب، کیونکہ مراد کے ساتھ ہے نا، مراد سے مراد وجوب ہے. اب دیکھو
امر سے صرف اور صرف وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے، وجوب کے علاوہ اباحت اور ندب ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر مختص ہے اور وجوب کیا ہے؟ تو یہ امر صرف اور صرف وجوب ہی میں ہوگا، یعنی امر صرف اور صرف امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا، ندب اور اباحت ثابت نہ ہوگا، تو کس چیز کی نفی ہو گئی؟ اور اباحت اور ندب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتراک۔ ختن اشتراک کی نفی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جی آپ کھڑے ہو جاؤ نا، کھڑے ہونے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ آپ کو تکلیف ہوگی تو سونے میں مزہ آ رہا ہے، پھر دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا، لیکن دیوار کے ساتھ بیٹھو گے تو اور بھی کچھ کرو، کچھ کرو، ٹھیک ہے؟ جب تکلیف میں ہونے گے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ امر مختص ہو گیا اس لیے کہ صیغے پر با داخل ہے، تو صیغہ امر ہے، صیغہ مختص ہو گیا یعنی امر صرف اور صرف وجوب ہی پر دلالت کرے گا، مراد کے ساتھ مختص ہے تو مراد سے مراد تو وجوب ہے، لہذا امر صرف اور صرف وجوب ہی کو پر دلالت کرے گا، وجوب ہی کو ثابت کرے گا، اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرے گا، اس لیے اشتراک کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی، اشتراک کی نفی ہو گئی۔ اب ترادف کی نفی کریں گے، صیغے کے ساتھ قید لگا دی لازمتن، تو یہ صیغہ کیا ہو گیا؟ لازم، مراد کے لیے لازم ہے، صیغہ لازم، تو مراد کیا بنے گا؟ ملزوم۔ جب یہ لازم ہے تو وہ کیا بن گیا؟ ملزوم، اور ملزوم بغیر لازم کے کہیں نہیں پایا جاتا، ملزوم بغیر لازم کے نہیں ہوتا۔ آپ جہاں جہاں بھی دیکھو ملزوم ہوگا وہاں لازم ضروری ہے، جہاں جہاں ملزوم وہاں لازم، اس لیے کہ ملزوم بغیر لازم کے کہیں نہیں ہوتا، لہذا جہاں جہاں آپ کو وجوب نظر آئے گا وہاں وجوب کس وجہ سے ہوگا؟ امر کی وجہ سے ہوگا۔ معلوم ہوا فعل النبی سے نہیں ہو سکتا۔ ختم سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ تھوڑا تھوڑا آ گیا۔ اگر لازم ملزوم سمجھ میں آ گیا تو پھر آسان ہے۔ صیغے کے ساتھ صفت لگ گئی لازمتن، یہ صیغہ لازم ہے تو صیغے سے مراد تو امر ہے، لہذا یہ امر لازم ہے للمراد، مراد کے لیے۔ جب صیغہ لازم ہو گیا تو مراد یعنی وجوب کیا ہو جائے گا؟ ملزوم، اور اصول یہ ہے کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پھلتا، جہاں بھی ملزوم ہوگا وہاں لازم ہے۔ تو جہاں آپ کو کہیں وجوب نظر آ جائے شرعی احکامات میں، وہ وجوب کس سے ثابت ہوگا؟ امر سے ثابت ہوگا۔ کس سے ثابت ہوگا؟ امر سے ثابت ہوگا۔ معلوم ہو فعل نبی سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو کس کی نفی کر دی؟ ترادف کی نفی ہوگی۔ البتہ خیال کرنا ملزوم بغیر لازم کے نہیں، لیکن لازم بغیر ملزوم کے ہوتا ہے، خیال کرنا، اس لیے کہ کہیں بازار میں اگر لازم اکیلا نظر آ جائے نا تو کوئی وہاں سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کا ملزوم کدھر ہے، وہ فوراً کہے گا بھائی میں لازم ہوں ان کا، میں مجبور ہوں، وہ تو مجبور نہیں ہے، وہ تو آزاد امیدوار ہے۔ اس لیے آپ کو وہ جہاں جہاں نظر آئے گا ملزوم جہاں ہوگا لازم ضرور ہوگا۔ رحمۃ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ گھر چلا گیا، ادھر رہو۔ ہاں، ملزوم جہاں ہوگا لازم وہاں ضروری ہے، لہذا وہ جہاں ہو اور میں نہ ہوں تو سوال کر سکتے ہو، لیکن میں جہاں ہوں اور پھر آپ سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں لازم ہوں، اور لازم بغیر ملزوم کے ہوتا ہے، لازم بغیر ملزوم کے ہوتا ہے۔ لازم کل عام کل حیوان اور ملزوم کل انسان خاص ہے، اور خاص بغیر عام کے ہوتا ہے، خاص بغیر عام کے ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، انسان بغیر حیوان کے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اگر لازم سے ہم عام مراد لے لیں نا، لازم عام یعنی حیوان کی طرح، یاد رکھنا لازم دو قسم کا ہے، لازم دو قسم کا ہے، ایک لازم الاعم یعنی لازم عام، اور ایک لازم الاخص، اور ایک لازم المساوی، لازم المساوی، تین قسمیں ہو گئی۔ یہاں یہ جو امر ہے شارع نے کہا یہ صیغہ اس کے لیے لازم ہے، لیکن ایسا لازم ہے لا تنفک عنہ کہ جو اس ملزوم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، لہذا ملزوم کے ساتھ ملا ہوا ہے، لازم اکیلا ہو ہی نہیں سکتا،
تو لازم سے کون سا لازم لے لیا؟ لازم مساوی لے لیا، لازم عام نہیں ہے، یہ ملزوم کے مساوی ہے، جہاں ملزوم وہاں لازم، اور جہاں لازم وہاں ملزوم، جہاں وجوب ہوگا وہ وجوب امر سے ثابت ہوگا، اور جہاں امر ہوگا وہ صرف وجوب ہی کو ثابت کرے گا، ندب اباحت کو نہیں کرے گا۔ اشتراک کی نفی مختص اور مختص بھی سے ہو گئی، اور ترادف کی نفی لازم سے کر دی۔ پتہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی تقریر ہے، پہلی تقریر شارع نے کی ہے، با کو خلاف قاعدہ مختص فرمانا، اور اس تقریر سے مراد میں اور صیغے میں ترادف کو ثابت کیا، عفواً اختصاص کو ثابت کیا، اور ترادف اور اشتراک کی نفی کی۔ وہ معلوم ہو گئی؟ یا باقاعدہ دوسری تقریر باقاعدے کے مطابق مختص بھی پر داخل ہے، ٹھیک ہے؟ فعل سے مراد فعل النبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اشتراک، اب قاعدے کے مطابق ہم نے با اپنے قاعدے کے مطابق مختص بھی پر مانی ہے، لہذا صیغہ مختص ہے، اور مراد کیا ہو گئی؟ یہ مختص بھی ہو گئی، اور مراد کیا ہو گئی؟ وجوب، وہ مختص ہے، اور مختص بغیر سوائے مختص بھی کہ کہیں نہیں پائی جاتی، لہذا وجوب جہاں بھی ہوگا وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ امر کی صورت میں ہوگا، فعل سے نہیں ہوگا۔ کس کی نفی ہو گئی؟ ترادف کی نفی ہو گئی، کہ وجوب صرف اور صرف امر ہی سے ثابت ہو سکتا ہے، فعل سے ثابت نہیں ہوتا، لہذا ترادف کی نفی ہو گئی۔ پتہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی؟ اور صیغے پر کے ساتھ صفت لگی ہے لازمتن، لہذا صیغہ لازم، جب یہ صیغہ لازم ہو گیا تو وجوب کیا ہو گیا؟ ملزوم، اور ملزوم بغیر لازم کے نہیں، ملزوم بغیر لازم کے نہیں، لہذا جہاں جہاں ملزوم ہوگا، جہاں جہاں وجوب ہوگا، وہ کس وجہ سے ہوگا؟ امر کی وجہ سے ہوگا، یعنی فعل سے نہیں ہوگا، پھر بھی ترادف کی نفی ہو گئی، پھر بھی کس کی؟ ترادف کی نفی ہو گئی۔ لیکن لازم تو آپ نے بتا دیا کہ جہاں لازم ہو وہاں ملزوم ضروری نہیں ہے، لازم تو عام ہوتا ہے، اس لیے شارع کہتے ہیں اگر ہم لازم کو عام مان لینا تو پھر بھی ترادف کی نفی پھر بھی ہو گئی، اشتراک کی نفی نہیں ہوئی۔ اشتراک کی نفی، تو اشتراک کی نفی کرنے کے لیے ہم لازم کو لازم مساوی مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ یہ لازم عام نہیں بلکہ لازم المساوی ہے۔ جب لازم مساوی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لازم بغیر ملزوم کے نہیں، ملزوم بغیر لازم کے نہیں۔ وجوب صرف اور صرف امر ہی سے ثابت ہوتا ہے، اور امر صرف اور صرف وجوب ہی پر دلالت کرتا ہے، تو اشتراک کی نفی ہو گئی نہیں ہوئی؟ جب یہ صیغہ امر اسی کے لیے لازم ہے اور اس سے کبھی جدا نہیں ہے، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے، دونوں لازم ملزوم، جانبین سے کبھی کبھی کام ہوتا ہے، کبھی کبھی کام جانبین سے ہوتا ہے، یہ بڑی نایاب ہے۔ دونوں راضی ہو یہ بڑا مشکل ہے، عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے، اور جب دونوں راضی ہوتے پھر دونوں بھاگ جاتے ہیں جب دونوں راضی ہو دونوں بھاگ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اختصاص جانبین سے ثابت ہو گیا، اختصاص جانبین سے ثابت ہو گیا، پتہ نہیں ہو گیا نہیں ہوا؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ مصنف نے اس عبارت میں امر کی مراد وجوب کو ثابت کیا، اور ترادف اور اشتراک، جو اشتراک کے قائل ہے کہ امر صرف وجوب پر دلالت نہیں کرتا، امر کے تو ویسے 16 معنی آتے ہیں، بعض نے لکھا 18 معنی آتے ہیں، تو امر جو 16 معنی ہیں ان میں سے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ امر 3 معنوں میں مشترک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اور بعض امر میں ترادف کے قائل ہے کہ وجوب صرف امر سے ثابت نہیں ہو سکتا، فعل نبی سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ مصنف نے اس عبارت سے اشتراک والوں کی بھی نفی کی اور ترادف والوں کی بھی نفی کی۔ یہ نفی صراحتاً کی ہے یا کنایتاً ہو گئی؟ صراحتاً کہا کہ امر اشتراک کے لیے نہیں آتا، یا کنایتاً نفی کی؟
کنایتاً ہو گئی نا بھائی، یہ نفی کنایتاً ہوگی، اس کے بعد پھر جب نفی کریں گے تو وہ صراحتاً ہوگی، ٹھیک ہے، اشتراک اور ترادف دونوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی اگر نیند نہیں آ رہی۔ دیکھو عبارت میں یہ لکھنا ضروری ہے، لکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، وگرنہ ہباء منثورا، اگر نہیں لکھو گے تو ایک دو دنوں کے بعد پھر آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اختصاص کیا مطلب ہے، اور لازم کہاں سے لازم ہو رہا ہے، اور اختصاص ترادف کی نفی کیسے ہو رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کو نوٹ کر دے، کام آئے گا، خیال کرنا۔ دیکھو بھائی، ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وحکمہ وتفریعاتہ، پھر جب مصنف رحمہ اللہ خاص کی تعریف، اس کے حکم اور اس کی تفریعات سے فارغ ہو گئے، اراد ان یبین بعض انواعہ، تو پھر یہ چاہا کہ اس خاص کی بعض ان انواع کو بیان کر لے، المستعملۃ فی الشریعۃ کثیرا، جو شریعت میں بکثرت اس کا استعمال ہے، وهو الامر والنہی، اور ان کی بعض اقسام وہ امر اور نہی ہے۔ فقال، فرمایا، ومنہ الامر، اور خاص ہی میں سے امر ہے، اور امر کہتے ہیں وہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، قائل کا دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے افعال کہنا ہے۔ ای من الخاص الامر، ضمیر نکال دی، یعنی مسمی الامر لا لفظہ، امر سے مراد مسمی امر، مصداق امر مراد ہے، نہ کہ لفظ امر۔ کیوں؟ لأنہ یصدق علیہ، اس لیے کہ اس مسمی امر پر یہ بات صادق آتی ہے، انہ لفظ وضع لمعنی معلوم، کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہو الطلب علی الوجوب، وہ وجوب کے طریقے پر فعل کو طلب کرنا ہے۔ پھر اشکال ہوا یہاں پر کہ قول تو مصدر ہے اور وہ ذات ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، والقول مصدر، قول مصدر ہے، یراد به المقول، اس سے مراد مقول مفعول کا صیغہ مراد ہے، لأن الامر من اقسام الالفاظ، اس لیے کہ جو امر یعنی مسمی امر یہ الفاظ کے اقسام میں سے ہے، وہو جنس، اور وہ جنس ہے، یشمل کل لفظ، یہ ہر لفظ کو شامل ہے، وقولہ علی سبیل الاستعلاء یخرج به الالتماس والدعاء، متکلم مصنف کے قول علی سبیل الاستعلاء کی قید سے التماس اور دعا نکل جاتی ہے۔ وبقی فیہ النہی داخلا، نہی اس میں داخل ہو کر باقی رہ گئی، فخرج بقولہ افعل، اس لیے مصنف کے قول افعل سے وہ بھی نکل گئی، والمراد بقولہ افعل، چونکہ اب امر افعل پر اعتراض ہو گیا، اس سے تو امر غائب اور امر متکلم نکل گیا، آپ کی تعریف جامع لافراد ہی نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ والمراد بقولہ افعل، اور ماتن کے قول افعل سے مراد کل ما کان مشتقا من المضارع، ہر وہ فعل ہے جس کو مضارع سے بنایا گیا ہو، مشتق کیا گیا ہو، علی ہذہ الطریقۃ، اسی طریقے پر، یعنی جو مضارع امر بنانے کا طریقہ ہے، سواء کان حاضرا او غائبا، برابر ہے کہ وہ امر کا صیغہ حاضر کے لیے ہو یا غائب کے لیے ہو، او متکلما یا متکلم کے لیے ہو، معروفا او مجہولا، امر معروف ہو یا مجہول ہو، ولیکن بشرط، لیکن اس شرط کے ساتھ ہے، ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، ایجاب الفعل، امر سے مقصود فعل کو واجب کرنا مقصود ہے، ویعد القائل نفسہ عالیا، اور کہنے والا اپنے آپ کو بڑا شمار کرتا ہو، سواء کان عالیا فی الواقع ام اولا، برابر ہے کہ کہنے والا وہ نفس الامر میں حقیقت میں بڑا ہو یا نہ ہو۔ ولہذا نسب الی سوء الادب، اسی وجہ سے بے ادبی کی طرف نسبت کی گئی ہے، ان لم یکن عالیا، اگر وہ بڑا نہ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ شارح کہتے ہیں وبما ذکرنا، یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ امر میں مقصود ایجاب الفعل ہے، اس سے ان دفع ما قیل، دور ہو گیا وہ اعتراض جو اعتراض کیا گیا تھا۔ کیا اعتراض کیا گیا تھا؟ وہ اعتراض بتا رہے ہیں، ان ارید به اصطلاح العربیہ، اگر امر سے مراد لیے گئے اہل عربیہ کی اصطلاح مراد لی گئی ہے تو فلا حاجۃ الی قولہ علی سبیل الاستعلاء، تو پھر ماتن کے لیے علی سبیل الاستعلاء کے قول کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ کیوں؟ لأن الالتماس والدعاء ایضا امر عندهم، اس لیے کہ اہل عربیہ والوں کے ہاں التماس اور دعا وہ بھی امر ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اصطلاح الأصول، اور اگر امر سے مراد لیا گیا ہے اہل اصول کی اصطلاح میں امر مراد لی گئی ہے، فَيَصْدُقُ عَلَى، تو یہ پھر صادق آئے گا، عَلَى مَا أُرِيدَ بِهِ التحدید والتعجیز، اسی پر جس سے ارادہ کیا گیا ہو تحدید اور تعجیز کا، اس پر بھی صادق آئے گا۔
لأنه أيضاً على سبيل الاستعلاء، اس لیے کہ یہ بھی علی سبیل الاستعلاء ہی ہوتی ہے۔ جواب دے رہے وذالک، اس وجہ سے لأننا نتکلم علی اصطلاح الاصول، ہم اہل اصول کی اصطلاح پر ہم بات کرتے ہیں، ولیس المقصود مجرد الاستعلاء، اور مقصود امر سے صرف استعلاء مراد نہیں، مقصود نہیں، بل الزام الفعل، بلکہ فعل کو لازم کرنا مقصود ہے، وذا لا يصدق الا علی الوجوب، اور وہ صادق نہیں آتا مگر صرف وجوب ہی پر، بخلاف التحدید والتعجیز ونحوہما، برخلاف تحدید اور تعجیز کے، وغیرہ ذالک کے، یعنی اباحت وغیرہ کے، وہاں الزام فعل نہیں۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد خاص ہے ایسے صیغے کے ساتھ جو لازم ہے۔ شارح کہتے ہیں بیان، یہ متن کا یہ متن بیان ہے، لکون الامر خاصاً، امر کے خاص ہونے کے، یعنی یختص مراد الامر، امر کی مراد خاص ہے، وہو الوجوب، اور امر کی مراد وہ وجوب ہے، بصیغۃ لازمۃ للمراد، ایسے صیغے کے ساتھ جو مراد کے لیے لازم ہے۔ والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین، شارح کہتے ہیں متن سے مقصود وہ جانبین سے اختصاص کو بیان کرنا ہے۔ اے لا یکون الامر الا للوجوب، امر نہیں آتا مگر صرف وجوب ہی کے لیے، ولا یثبت الوجوب الا من الامر، اور وجوب ثابت نہیں ہوگا مگر صرف امر ہی سے ہوگا، دون الفعل، نہ کہ فعل سے، فیکون نفیا للاشتراک والترادف جمیعا، تو یہ اشتراک و ترادف دونوں کی نفی ہوگی۔ وذالک، اور یہ استدلال اس طور پر ہے، بھی ان یقال، اس طور پر کہ کہا جائے، یہ پہلی تقریر ہے، ان دخول الباء ہا ہنا علی المختص، با کا دخول یہاں پر مختص پر ہے، علی طریقۃ قولہم، اہل عرب کے طریقے پر، خصصت فلانا بالذکر، اب دیکھو یہاں با ذکر پر داخل ہو گئی، حالانکہ کہنا مقصود یہ ہے ما قبل مختص بھی ہے، اصل میں یہ تھا خصصت ذکر بفلان، خصصت ذکر بفلان۔ بعض لوگوں کی یاد میں جلسہ ہوتا ہے نا، کسی کی یاد میں ایک جلسہ ہوتا ہے تو وہ جلسہ صرف فلاں کی ذکر میں ہے، اس میں اور کسی کا تذکرہ نہیں ہوگا، یہ جلسہ صرف اور صرف مختص ہے فلاں کے ساتھ، اور فلاں کیا ہے، مختص بھی ہے۔ تو اہل عرب کا ایک قول ہے، اہل عرب کہتے ہیں خصصت فلانا بالذکر، تو یہاں جو با داخل ہے خلاف قاعدہ داخل ہے، فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب، اس لیے یہ صیغہ مختص ہوگا وجوب کے ساتھ، دون الاباحۃ والندب، نہ کہ اباحت اور ندب کے ساتھ مختص ہوگا، وہذا نفی الاشتراک، یہی اشتراک کی نفی ہے، ویکون معنی قولہ، اور مصنف کے قول لازمتن کا معنی ہوگا، ان الصیغۃ لازمۃ، کہ یہ صیغہ لازم ہے، للمراد، مراد کے لیے لازم ہے، ولا تنفک عنہ، اور ایسا لازم ہے کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، ولا یکون المراد مفہوما، اس لیے یہ مراد یعنی وجوب مفہوم نہیں ہو سکتا، من غیر صیغہ، صیغے کے علاوہ سے، اور صیغے کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے، وہو الفعل، وہ فعل ہے، وہذا النفی الترادفی، یہ ترادف کی نفی ہے۔ او یقال، دوسری تقریر کر رہے ہیں، یا کہا جائے گا ان الباء داخلۃ علی المختص بہ، کہ با مختص بہ پر داخل ہے، کما ہوا اصلھا، جیسے کہ با کے داخل ہونے میں اصل یہی ہے، اے لا یفہم ھذا المراد، یہ مراد مفہوم نہیں ہو سکتا، بغیر صیغۃ، بغیر صیغے کے، اور صیغے کے بغیر وہو الفعل، وہ فعل ہوتا ہے، فیکون ہوا نفی للترادف، تو یہ ترادف کی نفی ہو جائے گی۔ ثم قولہ لازمۃ، پھر مصنف کا قول جو لازمتن ہے، ان حمل علی اللازم الاعم، اگر اس لازم کو محمول کر دیا جائے لازم الاعم پر، فیکون ہوا ایضا نفی للترادف، تو یہ بھی ترادف ہی کی نفی ہوگی، کیوں؟ لأن الملزوم لا یوجد بدون اللازم، اس لیے کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جاتا، اس لیے فلا یفہم النفی الاشتراک قط، اس لیے اشتراک کی نفی بالکل مفہوم نہیں ہوتی، کبھی بھی مفہوم نہیں ہوتی۔ یہاں یفہمو مضارع کے ساتھ قط لگایا، حالانکہ نحویین کا اتفاق ہے کہ قط آتا ہے ماضی کی نفی کی تاکید کے لیے، مضارع کے لیے عوض آتا ہے۔ فینبغی، اس لیے شارح کہتے ہیں مناسب یہ ہے ان یحمل اللازم علی اللازم المساوی،
کہ اس لازم کو محمول کر دیا جائے لازم المساوی پر، اے لا یوجد المراد بدون صیغہ، مراد نہیں پایا جائے گا بغیر صیغے کے، ولا الصیغۃ بدون المراد، اور نہ ہی صیغہ پایا جائے گا بغیر مراد کے، فقط فہم حینئذ، تو اس وقت سمجھا گیا نفی الترادف والاشتراک جمیعا، ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی سمجھی گئی، جمیعاً دونوں کے دونوں، کنایتاً سمجھی گئی۔ ثم صرح بعد ذلك، پھر مصنف نے اس کے بعد صراحتاً ترادف اور اشتراک کی نفی کی۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ سبق ہے تو آسان۔